شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 21ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ العزیز اس میں 24واں سپارہ مکمل پڑھا جائے گا۔ اس میں سورہ الزمر کے باقی ماندہ حصے کی سورہ المؤمن یا غافر اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 36 سے 40 سورہ الزمر آیت نمبر 36 سے 40 میں کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ تم ہماری دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے غضب سے بچو، جس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی سے ایک سوال کر کے دیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو فوراً کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور نیند ان کا موازنہ کیا کہ نیند کی حالت میں انسان کے احساس اور شعور اور فہم اور ادراک اور اختیار اور ارادے کی قوتیں معطل ہو جاتی ہیں اور انسان مردے کی مانند ہو جاتا ہے تاوقت یہ کہ وہ اٹھ نہ جائے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو سو تو جاتے ہیں لیکن کبھی انہیں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا اور حقیقی موت کی وادی میں وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 53 سے 59 میں یہ سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو جزا اور سزا کا مالک ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کے ایک ایک عمل کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور جب وہ کسی کے حق یا خلاف فیصلہ فرما دے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اسے وہ تبدیل کرا سکے۔ وہی اللہ مالک کل ہے، رزق بھی دیتا ہے اور اس میں تنگی کرنے والا بھی وہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود میرے نافرمان بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ لہذا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس کے مطیع بن جاؤ اور پیروی کرو اس کی کتاب کی۔ بعد میں افسوس کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 67 سے 75 میں ان آیت میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا کہ قیامت کے روز پوری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک سب جو ہے وہ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو، تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت یہ دن تمہیں دیکھنا ہوگا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر ثابت ہو کر رہے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے
انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، تو بہت اچھے رہے کہ اور داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ جو ہے وہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنایا تھا، اور اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے اور عرش کے گرد حلقے بنائے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور پورا ماحول پکار رہا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومن یا سورہ غافر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس کو اور جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی وہ یہ تھے کہ کفار مکہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دو طرح کی کارروائیاں شروع کر رکھی تھیں۔ ایک یہ کہ ہر طرف جھگڑے اور بحثیں وہ چھیڑی ہوئی تھیں، طرح طرح کے الٹے سیدھے سوالات اٹھا کر اور نت نئے الزامات لگا کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے تھے کہ ان کو صاف کرتے کرتے آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ زچ ہو گئے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تو عملاً انہوں نے اس کا اقدام بھی کر ڈالا تھا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا وہ گھونٹ دے اور آپ کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قتل کی سازشوں کے جواب میں مومن آل فرعون کا قصہ سنایا گیا ہے۔ مومن ایک شخص تھا آل فرعون کے اندر، اس کا قصہ سنایا گیا ہے جو کہ آیت نمبر 23 سے 55 تک ہمیں ملتا ہے۔ اس قصے کے پیرائے میں 3 گروہوں کو 3 مختلف سبق دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار کو بتایا گیا کہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، یہی کچھ اپنے طاقت کے بھروسے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور بالآخر انجام وہ خود غرق ہو گیا۔ پھر دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ یہ ظالم بظاہر خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور تم خواہ کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ ہو، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کا بول بالا کرنے تم نکلے ہو تو اللہ تمہاری طاقت کو یہاں پر جو ہے وہ باقی رکھے گا اور تمہیں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ پھر ان 2 گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی معاشرے میں موجود تھا کہ جو دل سے قائل تو ہو گیا تھا کہ ہاں دین یہی ہے، صحیح دین یہی ہے، لیکن وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ قدم اٹھانے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر کہ اگر اب بھی تم بیٹھے تماشائی بنے بیٹھے دیکھتے رہو۔ اس حالت میں جس شخص کا ضمیر بالکل مر نہ چکا ہو تو وہ اٹھ کر وہ فرض انجام دے جو فرعون کے بڑے دربار میں اس کے ایک درباری مومن نے جو ہے وہ انجام دیا تھا، اور جس وقت کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا۔ دوسری آیت میں قرآن پاک کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ ہے۔ تیسری آیت میں باری تعالیٰ کی صفات کا بہت خوبصورت پیرائے میں ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ غافر الذنب یعنی گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، وہ قابل التوب یعنی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور جو توبہ کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے تو پھر وہ رب شدید العقاب یعنی سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ لہذا اس کی طرف پلٹو کہ تم پر وہ اپنا
فضل کرے، کیونکہ فضل کرنا اس کی خاص صفت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے، کوئی جانا چاہے تب بھی جانا ہے، کوئی نہ جانا چاہے تب بھی جانا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ کافر دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی کامیاب نظر کیوں نہ آئیں، کتنے ہی متمول کیوں نظر نہ آئیں، لیکن ایمان والوں کے ایمان کفر کیے دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور جاؤ منصب دیکھ کر ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے جو محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اصل کامیابی تو وہ اخروی کامیابی ہے، وہ جس کو مل گئی وہ کامیاب ہو کر ہمیشگی کے انعامات کا مستحق ٹھہرا۔ آیت نمبر 7 سے 9 میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی کہ عرش الہی اور اس کے آس پاس خدمات انجام دینے والے فرشتے جو ہر وقت اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اہل ایمان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار تو ان لوگوں کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کی توبہ کو قبول فرما لے، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور داخل کر دے انہیں اور ان کے نیکوکار والدین کو، بیویوں کو اور اولاد کو اپنی جنت میں، ساتھ ہی انہیں برائیوں سے بچائے رکھ۔ آیت نمبر 10 سے 12 میں قیامت کے دن کفار کو پکارتے ہوئے کہا جائے گا کہ جیسے آج تمہیں اپنے آپ پر تعذیب سہتے ہوئے غصہ آ رہا ہے، جب تم دنیا میں تھے تو تمہاری حرکتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ تب وہ کہیں گے اے رب آج ہمیں یقین آ گیا کہ تو نے واقعی ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی دی، کیونکہ انسان مردہ تھا، یعنی اس کا وجود نہیں تھا، رب نے اسے دنیا میں پیدا کیا، پھر اسے دوبارہ وہ دنیا میں موت دے گا، پھر آخرت میں دوبارہ اسے زندہ کرے گا، اور وہ کہیں گے بس ایک بار مولا، بس ایک بار دنیا میں واپس جانا دے، تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ حالت، پھر جواب ملے گا انہیں کہ یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 13 سے 20 میں وہ اللہ اپنی بے پایہ نعمتوں کا نزول کر کے دنیا میں عقل رکھنے والوں کو دعوت فکر دیتا رہتا ہے، اس کے لیے وہ تمام دنیاوی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں، چاہے کافروں کو کتنے برا کیوں نہ لگے، کیونکہ جواب دہی سب نے آخرکار آخرت میں ہی کرنی ہے۔ جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے رب کے سامنے بے پردہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا دنیا میں گردن اکڑا کر چلنے والوں، اپنی مرضی کے قانون چلانے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح آج بادشاہی کس کی ہے؟ اس وقت سب پکار اٹھیں گے کہ اللہ واحد القہار کی۔ اس روز وہ بادشاہ ہر متنفس کے ساتھ پورا انصاف کرے گا، جس نے جو کمایا ہوگا مزدوری میں وہی اسے ملے گا، اس کی کسی مزدور کی مزدوری کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، ذرہ برابر نہ تو اس میں کمی کی جائے گی اور نہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے گی، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے جھگڑوں، بحثوں، الٹے سیدھے سوالات، نت نئے الزامات اور اپنے خلاف قتل کی سازش سے دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں رہا، تم سے پہلے موسیٰ کو بھی ہم نے بھیجا تھا تو اس کے ساتھ بھی فرعون اور آل فرعون نے ایسے ہی کیا تھا۔ آج جس طرح ابو بکر نے آپ کو ظالم کے چنگل سے چھڑانے کے لیے ان کفار کی تعذیب برداشت کیے، کل موسیٰ کے قتل کی سازشوں کے خلاف فرعون کے دربار میں آواز اٹھانے والے مومن نامی فرد کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے کہ جس طرح تمہارے خلاف اللہ ان کی ہر چال کو ناکام کرے گا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہر چال کو ناکام کر چکا ہے، اور بالآخر غرق فرعون اور اس کی آل ہوئی۔ آخری رکوع میں انسان کو اسی تخلیق کی طرح متوجہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان ساری منازل اور مراحل کو دیکھ کر تمہیں حقیقت کو پا لینا چاہیے کہ کائنات کا خالق، مالک، زندگی، موت اور تمام امور پر قادر ہے۔ جانور تمہارے لیے پیدا کیے جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو۔ سابقہ اقوام بڑی طاقتور، بڑی شان و شوکت والی تھی، تہذیب والی تھی، تمدن والی تھی،
مگر اللہ سے روگردانی کر کے تباہ ہو گئیں۔ فرمایا گیا غلط کار لوگ اور کفار وہ خسارے کا سودا کرتے ہیں، خسارہ وہی ان کا پھر مقدر ہوتا ہے۔ پھر سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور مکہ کے بھی اس دور کی جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے دوسرے گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ کر یہ پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کا سسر، اس نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ پسند کرو تو میں جا کر محمد سے کچھ بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور وہ قبول کر لیں، اس طرح ہمارے مخالفت سے وہ بعد آ جائیں گے۔ وہ لوگوں نے اجازت دے دی۔ اب وہ عتبہ اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر بیٹھ گیا اور آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر اپنی قوم پر تم ایک بڑی مصیبت لے کر آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو کہ جس کے معنی یہ ہے کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو کہ میں کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو کہ شاید ان میں سے کسی کو جو ہے تم قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر تم پر کوئی جن آتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو بلا لاتے ہیں جو تمہارا جن اتار دیں اور خرچہ سارا ہم اٹھائیں گے اس کا۔ عتبہ کی باتیں مکمل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کچھ بھی کہنا تھا کیا کہہ چکے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اپنی بات پوری کر چکا۔ تو کہا اچھا آپ میری سنو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی، حمیم سجدہ کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پیچھے زمین پر ٹیکے اس کو غور سے سنتا رہا۔ اور آیت سجدہ آیت نمبر 38 میں آتی ہے، جب وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ معبود کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جو یہ لے کر یہاں سے گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنائے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ معبود کی قسم یہ نہ شاعری ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے۔ اے سرداران قریش میری ایک بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لے کر آئے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے خود نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا اور اس کے ہاتھ بادشاہی آ گئی تو وہ بادشاہی تمہاری ہوگی اور اس کی عزت جو ہے وہ تمہاری عزت بن جائے گی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے ولید کہ ابا آخر کار جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں دے دی ہے، اب تمہارا جو جی میں آئے وہ کرو۔ پھر آیت نمبر 2 سے 4 میں یہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے، عربی اس کی زبان ہے، واضح نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، اچھے اعمال پر کامیابی کی خوشخبری دینے والا اور رب کی نافرمانیوں پر خبردار کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ آگے چل کر عتبہ کی بات کو دہرایا گیا، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر،
ہم اپنا کام کیے جائیں۔ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تو ایک بشر ہوں کہ تم جیسا، مجھ پر وحی آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک اللہ ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر مسلسل 3 رکوعوں تک یہ تقریر چلتی ہے جس میں گزری ہوئی مغضوب قوموں اور ان کی تباہی کے اشارے ملتے ہیں۔ آگے چل کر تیسرے رکوع میں فرمایا گیا کہ اس روز گواہیاں خارجی بھی ہوں گی لیکن داخلی گواہیاں بھی جو ہے وہ معتبر مانی جائیں گی، اور وہ اس طرح کہ انسانوں کی آنکھیں، کان، ناک اور دیگر اعضاء ان کو قوت گویائی جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور وہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف جو ہے وہ گواہیاں دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی کی پوری فلم جو ہے وہاں وہ چلا دی ہے سامنے اس کے۔ آیت نمبر 30 سے 32 سے ملتا ہے کہ کافر اور منکرین حق قرآن کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی کیفیت ہے۔ یہ قرآن پیغام ربانی ہے، ہدایت کامل ہے اور جامع نظام پیش کرتا ہے۔ انسان اس کی طرف رجوع کرے تو شیطان اور طاغوت کی چالیں ناکام ہو جائیں، اسی لیے شیطان اور شیطانی قوتیں لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچنے کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ چوتھا رکوع اور موضوع سے متعلق ہے، چوتھا رکوع اسی موضوع سے متعلق ہے۔ رکوع کے آخر میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لینے کے بعد اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی وہاں پر جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز کی تمنا، جس کی تمنا تم کرو گے وہ تمہیں وہاں جو عطا کی جائے گی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو تسکین دینے اور ان کی ہمت بندھانے کے بعد ان کو ان کے اصلی کام کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ تم خوب نیک عمل کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، نیکی بندگی، اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ شدید مخالفت کے ماحول میں بھی جہاں کہ اسلام کا اعلان جو ہے برملا کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دینا ہو، اس میں بھی ڈٹ جاؤ اور کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ بتایا گیا کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے مقابلے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بدی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، بدی بالآخر بدی کرنے والے ہی کا بھٹا بٹھا دیا کرتی ہے، لہذا داعی اللہ کو بدی کا جواب بھی بدی سے نہ دینا چاہیے، اور اس سے اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بدی کا جواب بھی وہ بھلائی سے دے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ خود شرمندہ ہو جائے۔ پھر بتایا گیا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے کا کام کوئی جو آسان کام نہیں ہے، بلکہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، دل گردے کی بات ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو بڑا صاحب عزم اور حالی حوصلہ ہو۔ ایسے لوگ سب سے بہتر ہوتے ہیں اور یہ لوگ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے کی راہ میں یقیناً شیطان آڑے آتا ہے، اور جب ایسا ہو تو اس کو زیر کرنے کا بہترین نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے عزائم میں ناکام ہو جائے۔ آیت نمبر 41 سے 46 میں بتایا گیا کہ قرآن ایک ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ کہ قرآن پر براہ راست حملہ کرے کہ اگر کوئی شخص اس کی کسی غلط بات کو غلط ثابت کرنا چاہے، اس کی تعلیم کو باطل ثابت کرنا چاہے، فاسد یا ثابت کرنا چاہے، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی حقیقت و صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو۔ کوئی علم ایسا نہیں آ سکتا جو فی الواقع علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو۔ کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت، سیاست کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے۔ اس کتاب نے جس چیز کو حق کہہ دیا وہ کبھی باطل ثابت نہیں ہو سکتی، اور جس کو باطل کہہ دیا وہ کبھی حق
نہیں بن سکتا۔ الحمدللہ یہ صورت ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اسی کا مطالعہ کل تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اب کل ہم انشاءاللہ 22ویں تراویح کے ساتھ اس کے خلاصے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ